بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے تیسرے مرحلے میں تھی کہ عرض ہوا تیسرا مرحلہ وجود کی ایک مشہور و معروف تقسیم کے بیان میں ہے۔ عرض کیا کہ وجود ایک لحاظ سے تقسیم ہوتا ہے فی نفسہ و فی غیرہ کی جانب۔ یہاں پر اصل مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے کہا کہ چند باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک وجود فی غیرہ سے مراد کیا ہے؟ دو، وجود فی غیرہ کہاں پر ہے؟ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کون سے وجود فی غیرہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آیا وہ وجود فی غیرہ جو ذہن کے اندر قضیے کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی آپ موضوع اور محمول جو تشکیل دیتے ہیں، موضوع اور محمول کے اندر ایک وجود رابط ہوتا ہے جو موضوع اور معمول کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو عرض کیا کہ مقصود وہ نہیں ہے بلکہ قضیہ جس اپنے مطابق سے حکایت کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ قضیہ بناتے ہیں نا، مثلا زید قائم، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطابق ایک ہوتا ہے جس سے یہ قضیہ حکایت کرتا ہے۔ جس سے حکایت کرتا ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا محکی، جس سے حکایت کر رہا ہے وہ واقعیت کہ جس کو یہ قضیہ بیان کر رہا ہے، اس کے اندر جو وجود رابط پایا جاتا ہے وہ ہمارے لیے محل بحث ہے۔ لہٰذا آج جو ہم استدلال بیان کریں گے اور فصل اول میں جو علامہ استدلال بیان کرتے ہیں اس کے اندر اسی نقطے کو مد نظر رکھا ہے کہ ہمارے سامنے قضایائے حلیہ مرکبہ جو صادق ہیں، جو موجبہ ہیں، جو انضمامی شکل میں ہیں، یہ قضایا اپنے مطابق سے حکایت کرتے ہیں، یعنی واقعاً ان کا ایک مطابق پایا جاتا ہے جس سے یہ حکایت کرتے ہیں۔ کیونکہ قضیے کے اندر موضوع اور محمول ہے اور ایک شے ہے جو اس موضوع اور محمول کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ ایک شیء فی غیرہ ہی ہے۔ عیناً اسی طریقے سے مطابق کی بھی یہی کیفیت ہے، جس سے یہ قضیہ حکایت کر رہا ہے وہ محکی، وہاں پر بھی اسی طریقے سے، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شے کو جو ہم دوسری شے کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں، حتماً ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک شیء رابط ہے، اور اس شیء رابط کو غیر مستقل ہونا چاہیے، وہ مستقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ مستقل ہو تو پھر تین مستقل چیزیں ہو جائیں گی اور ہمیں دو رابطوں کی ضرورت پڑے گی جو ان کو آپس میں جوڑے۔ تو پس جو آپ تین چیزیں فرض کریں ان کو پانچ ہونا چاہیے۔ اگر وہ پانچ کی پانچ چیزیں بھی مستقل ہوں تو آپ کو چار روابط کی ضرورت پڑے گی جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، تو پانچ نو ہو جائیں گے، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طریقے سے تسلسل لازم آئے گا۔
پس ان دو اطراف کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک رابط کی ضرورت ہے کہ جو رابط وجود مستقل نہیں رکھتا۔ یہ عبارت کے لیے میں نے مقدمہ باندھا کہ آہستہ آہستہ کچھ مطالب کو عبارت کے اندر بھی ذکر کرتا ہوں۔ کل میں نے صرف اور صرف مطالب کو بیان کیا تھا، عبارت کی طرف نہیں گیا تھا، لہٰذا آج عبارت کی طرف چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان مطالب کو روشن کرتے جاتے ہیں۔ المرحلۃ الثالثہ، فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ، فی انقسام الوجود، تیسرا مرحلہ وجود کی تقسیم کے بارے میں کہ وجود تقسیم ہوتا ہے الی ما فی نفسہ و ما فی غیرہ، کہ وجود یا فی نفسہ ہی ہے یا فی غیرہ ہی، کہ کل توضیحات مستقل تھی اس کی۔ و انقسام ما فی نفسہ الی ما لنفسہ و ما لغیرہ، اور پھر جو فی نفس ہی ہے وہ تقسیم ہوتا ہے لے نفس ہی اور لغیر ہی کی طرح۔ وفیہا ثلاثۃ فصول، اس کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، من الوجود ما ہوا فی غیر ہی ومنہ خلافہ، کہتے ہیں وجود میں سے ایک وجود وہ ہے جو فی غیر ہی ہے کہ جس کو وجود رابط کہتے ہیں، اور وجود میں سے ایک ایسا ہے جو اس کے برخلاف ہے یعنی فی نفس ہی ہے۔ وذالک، کہ میں نے بہت زیادہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، عبارت کے اندر شاید وہ تفصیلات معلوم نہ ہوں لیکن وہ پوری تفصیلات ہے، انہی تفصیلات کے ساتھ آپ عبارت کی طرف جائیں گے تو مطلب آپ کے لیے روشن ہوگا۔ وذالک، کہ یہاں سے وجود فی غیر ہی کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے وجود فی نفس ہی کو کیوں نہیں ثابت کیا؟ جواب، جیسے ہی وجود فی غیر ہی ثابت ہو جائے گا فی نفس ہی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ وذالک انا اذا اعتبرنا القضایا الصادقہ، بے تحقیق جب ہم اعتبار کرتے ہیں قضایا صادقہ کو، آخر سے معلوم ہو جائے گا قضایا سے مراد کون سے قضایا ہے؟ وہ قضایا کہ جو حمل شایع کے عنوان سے ہوں۔ حمل شایع کے عنوان سے بھی ہر قضیہ نہیں، وہ قضیہ کہ جو حل مرکبہ ہو۔ حل مرکبہ میں بھی ہر قضیہ نہیں، حل مرکبہ میں بھی وہ قضیہ جو صادق ہو۔ حل مرکبہ میں بھی ہر صادق قضیہ نہیں بلکہ جو موجبہ ہو۔ موجبہ میں بھی ہر موجبہ نہیں بلکہ وہ موجبہ کہ جو انضمامی ہو نہ کہ تحلیلی ہو۔ خب یہ سارے نکات آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے۔ کقولنا الانسان ذائقون، کہ اس قضیے کے اندر روشن ہے۔ اولاً یہ قضیہ حمل شایع کے عنوان سے، ثانیاً یہ حلیہ مرکبہ ہے، ثالثاً موجبہ ہے، رابعاً صادق ہے، خامساً قضیہ تعلیلی نہیں ہے بلکہ قضیہ انضمامی ہے۔ الانسان ذائقون وجدنا فیہا، فرماتے ہیں کہ اس قسم کے قضایا میں ہم پاتے ہیں وراء الموضوع والمحمول امرا آخر، موضوع اور معمول کے علاوہ ایک اور شے کو بھی پاتے ہیں کہ بھی یرتبط و یتصل بعضهما الی بعض، کہ اسی امر آخر کی وجہ سے، کہ حصر کی صورت میں اسی امر آخر کی وجہ سے دونوں میں سے بعض کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں اور متصل ہوتے ہیں۔ یرتبط و یتصل تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، درست ہے؟ تنازع عاملان کی بحث ہے یہاں پر۔ لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحدہ ولا المحمول وحدہ ولا اذا اعتبر کل منہما مع غیر الاخر فلہ وجود، فرماتے ہیں لیس یوجد اذا اعتبر الموضوع وحدہ، اگر نہیں پائے جاتے اس قسم کے قضایا، اس قسم کا ارتباط نہیں پایا جاتا اگر موضوع کو بے تنہائی آپ تصور کریں یا معمول کو بے تنہائی آپ تصور کریں یا مثلا دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے غیر کے ساتھ ملا کر آپ تصور کریں، نہ وہاں پر نہیں پایا جاتا، درست ہے؟
پس فلہو وجودن، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس وجود رابطی کا وجود ہے. فلیس، یہ جو کہا نا لیس یوجد، یہ وجود فی غیر ہی کی طرف ضمیر جا رہی ہے. لیس یوجد یعنی وہ وجود رابطی جو ہم نے آپ کو عرض کیا، درست ہے. وَلَيْسَ يُوجَدُ إِذَا اُعْتُبِرَ الْمَوْضُوعُ وَحْدَهُ، وہ رابط جو ان دونوں کو، موضوع اور معمول کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اس صورت میں نہیں ہوگا جب موضوع کو بے تنہائی دیکھو یا معمول کو بے تنہائی دیکھو یا دونوں میں سے ہر ایک کو کسی اور کے ساتھ جوڑ کر دیکھو، تو یہ والا وجود رابط نہیں ہوگا. پس فَلَهُ وُجُودٌ، نتیجتاً اس رابط کا وجود ہے. ثم ان وجودہ لیس ثالثا لہما واقعا بینہما کہ مستقلا عنہما. اگر وہ جو تیسرا وجود ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ ان دو کے مقابلے میں سائیڈ میں ایک تیسرا وجود ہو، کہ یہ دو مستقل اور ایک تیسرا ان کے بغل میں جدا گنا مستقل طریقے سے ہو، نہ ایسے نہیں ہے. ثم ان وجودہ لیس ثالثا لہما، آغا اس کا وجود ان دونوں کے مقابلے میں تیسرا نہیں ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان موجود ہو اور دونوں سے مستقل ہو، نہ. اگر ایسے ہوگا وَإِلَّا، اگر اس طریقے سے ہوتا دو وجود یہ مستقل اور ایک وہ وجود مستقل، تو احتاج الی رابطین آخرین یربطان ہی بالطرفین. اگر ایسے ہوتا تو پھر دو روابط کی ضرورت پڑتی جو آتے اور ان دونوں کو، یعنی ان دونوں اطراف کو آپس میں آ کر جوڑتے. آپ فرض کریں نا ایسے تین مستقل چیزیں، تین انگلیوں کو دیکھیں، تین مستقل، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک رابط اس طرف سے ان دو کو جوڑے اور ایک رابط اس طرف سے ان دو کو جوڑے، دو روابط کی ضرورت پڑتی. فکان المفروض ثلاثۃ خمسہ، آگا وہ جو تین مفروض تھے وہ پانچ بن جائیں گے، اور پھر وہ پانچ بھی اسی طریقے سے مستقل نہیں ہے. ثم الخمسۃ تسعۃ، اگر وہ پانچ ایسے مستقل ہوں تو پھر پانچ کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو چار روابط کی ضرورت پڑے گی. اپنا پورا پنجہ کھول کر دیکھیں، بالکل انگلیوں کو جدا کر دیکھیں، اگر ان پانچ کو آپس میں ربط دینا چاہے تو ہر ایک جگہ پر درمیان میں آپ کو ایک ایک رابط کی ضرورت پڑے گی. نتیجتاً 5 9 بن جائیں گے. وَهَلُمَّ مَجَرًّا، اور اسی طریقے سے بابا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. وَهُوَ بَاطِلٌ، کہ یہ باطل ہے. پس فَوُجُودُهُ قَائِمٌ بِالطَّرَفَيْنِ، اس فی غیر ہی کا وجود دونوں اطراف کے درمیان قائم ہے. موجود فیہما، دونوں کے اندر موجود ہے، مستحلق ہے ان میں، کہ کل وضاحت کی تھی میں نے. غیر خارج منہما، دونوں کے علاوہ نہیں ہے، ان سے خارج نہیں ہے، علاوہ نہیں ہے یعنی ان سے خارج نہیں ہے. یہ بہت ہی مزیدار مطلب ہے، بہت سارے مباحث میں ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ وجود فی غیر ہی کی درست تصویر ہمارے سامنے آ جائے. ولا مستقل بوجہ عنہما، اور کسی بھی طریقے سے ان دونوں سے مستقل نہیں ہے. ولا لا معنی لہ مستقلا بالمفہومیہ، مستقلا بالمفہومیہ کہ فی نفسہ ہی آپ اس کو تصور کریں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے اس کے لیے. وَنُسَمِّيهِ الْوُجُودَ الرَّابِطَ، فرماتے ہیں کہ اس کو ہم وجود رابط کہتے ہیں. خب وما کان بخلاف ہی، اور جو اس وجود رابط کے برخلاف ہے، کا وجود الموضوع یا وجود معمول، وهو الذي له معنى مستقل بالمفہومیہ، اگر اس کا ایک معنی مستقل بالمفہومیہ ہے، یعنی اس کو آپ جدا گانا طریقے سے خود اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. نسمیہ الوجود المحمولیہ، اس کو وجود معمولی بھی کہتے ہیں.
والوجود المستقل، اس کو وجود مستقل بھی کہتے ہیں، جو اس وجود رابط کے مقابلے میں ہے۔ اگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وجود مستقل ہے نا، فلسفے میں مشترک لفظی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وجود مستقل کہا جاتا ہے اور مراد وجود بنفس ہی ہے، یعنی واجب تعالیٰ کا وجود کہ جو محتاج علت نہیں ہے۔ کبھی کبھار وجود مستقل کہتے ہیں اور اس سے مراد وجود لنفس ہی ہے، یعنی جوہر کہ جو موضوع کا محتاج نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار وجود مستقل کہتے ہیں اور مراد یعنی جو فی غیر ہی نہ ہو، جو نفسیت رکھتا ہو، نفسیت رکھنے میں استقلال رکھتا ہو۔ خوب، یہ وجود فی غیر ہی کے مقابلے میں کہ یہاں پر وجود مستقل سے مراد یہ والا وجود مستقل ہے۔ فَإِذَنْ الْوُجُودُ مُنْقَسِمٌ إِلَى مُسْتَقِلٍ وَرَابِطٍ، پس وجود یا مستقل ہے یا رابط ہے، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ۔ استدلال دیکھا کیسے ثابت ہوا کہ قضیہ موجبہ صادقہ کے ذریعے سے اس بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر قضیہ موجبہ صادقہ ہے تو اس کا محکی بھی اسی طریقے سے ہو۔ آپ کہتے ہیں نا الانسان ذائقون، تو الانسان اور ذائقون کے درمیان رابط بھی ہے ذہن کے اندر، تو حتماً جس سے یہ حکایت کر رہا ہے، یعنی خارج میں جو وجود انسان کے لیے آپ ذیق کو ثابت کر رہے ہیں، تو اس ذیق کے اس بات کے لیے کہ ذیق کو اگر آپ انسان کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حتماً ایک رابط ہو جو اس جوہر اور عرض کو آپس میں جوڑے۔ یہ اصل مطلب ہے۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، کہ تین نتیجے مرحوم علامہ لیتے ہیں۔ ما تقدمہ سے ظاہر ہوا، اولاً ان الوجودات الرابطہ لا ماہیت لہا، اگر جو وجودات رابط ہیں یعنی وہی وجود فی غیر ہے، ان کے لیے اصلاً ماہیت نہیں ہے، اصلاً ماہیت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ماہیت کسے کہتے؟ ماہیت کہتے ما یقال فی جواب ما ہو، خوب جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو۔ خوب ما ہوا کے جواب میں جو ماہیت آ رہی ہے وہ استقلال مفہومی رکھتی ہو، وجود معمولی رکھتی ہو۔ خوب ماہیت تبھی ہوگا نا جب ہم کہیں گے کہ وہ مفہوم مستقل ہے، استقلال در مفہومیت رکھتا ہے، حالانکہ وجود فی غیر ہی استقلال در مفہومیت نہیں رکھتا، خوب اصلاً ماہیت نہ دارے۔ لأن الماہیت ما یقال فی جواب ما ہو، پس فلہا لا محالت وجود معمولی، پس ماہیت کے لیے ایک وجود معمولی ہوگا، کیونکہ ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہو رہا ہے خوب اس کے لیے ایک استقلال مفہومی تو ہو۔ فلہا لا محالت وجود محمولی ذو معنی مستقل بالمفہومیہ، خوب صاحب معنی ہے، اور اگر اس کو معنی کی صفت نہ بنائے، وجود معمولی کی صفت بنائے تو پڑھے مستقل، مستقل ہے بالمفہومیہ۔ والرابط لیس کذالک، لیکن وجود رابط ایسے نہیں ہے، پس وجودات رابط کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ دوسرا مطلب، اگر وجود رابط سبب بنتا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہو، موضوع اور معمول کے درمیان اگر رابط ہے تو ان دونوں کے درمیان اتحاد برقرار کرتا ہے نا۔ اگر خارج میں بھی جوہر اور عرض ہے، مثلا الانسان ذائقون، تو ان کے درمیان رابط سبب بنتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں متحد کرے۔ وثانیاً ان تحقق الوجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد ما بینہما، وجود رابط فرماتے ہیں کہ وجود رابط کا دو چیزوں کے درمیان متحقق ہونا یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ وہ دونوں چیزیں آپس میں حالا ایک طرح کا اتحاد پیدا کریں، لکونہ واحدان غیر خارج من وجودہما، اسی لیے کہ وجود رابط ایک چیز ہے، دونوں کے وجود سے خارج تو نہیں ہے۔ خوب جب دونوں کے درمیان ہے تو پس وہ دونوں در حقیقت ایک چیز ہے۔
اچھا تیسرا نقطہ کہ جس کو میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کی صراحت ثالثاً میں ہے، وثالثاً ان الرابط انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبہ، اس کو مطابق پڑھے یعنی وہ محکی اور وہ واقعیت خارجی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر علامہ صراحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رابط متحقق ہوگا حلیات مرکبہ کے مطابق میں، حلیات مرکبہ کے مطابق میں کہ التی تتضمن ثبوت شیء لشیء، وہ حلیات مرکبہ کے جہاں پر ایک شے کو واقعاً دوسری شے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، یہاں پر حلیات مرکبہ کی قید لگائی اور آغاز میں موجبہ اور صادقہ کی قید لگائی، اور یہ کہنا کہ حلیہ مرکبہ بھی ایسا ہو کہ جس میں ثبوت و شیء لشیء ہو، یعنی واقعاً انضمام ہو، تحلیل نہ ہو، وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وجود رابط کی۔ وَأَمَّا الْحَلِيَّاتُ الْبَسِيطَةُ الَّتِي لَا تَتَضَمَّنُ إِلَّا ثُبُوتَ الشَّيْءِ، لیکن وہ حلیات بسیطہ کہ جو متضمن نہیں ہوتے مگر ثبوت الشیء کو، وَهُوَ ثُبُوتُ مَوْضُوعِهَا، ثبوت شیء یعنی وہی ثبوت موضوع، فَلَا رَابِطَ فِي مُطَابَقِهَا، مطابق پڑھیں، یہاں پر ان حلیات بسیطہ کے مطابق میں کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، اذ لا معنی لارتباط الشیء بنفسه ونسبته الیہ، کیونکہ معنی ندارت کہ ایک شے آئے اور شے اور خود شے کے درمیان آ کر ارتباط قائم کرے، شے اور خود شے کے درمیان آ کر نسبت کو قائم کرے، نہ ایسے نہیں ہے۔ تمام شد، یہ پہلا مطلب تھا، فصل اول تھی کہ جس کے اندر ہم نے وجود رابط کو ذکر کیا۔ اچھا فصل دوم جو یہاں پر مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں یہ بھی ایک خوبصورت بحث ہے، وہ فصل دوم یہ ہے کہ آغا وجود رابط اور وجود مستقل کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان کا جو اختلاف ہے آیا اختلاف نوعی ہے یا اختلاف نوعی نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہم اختلاف نوعی کی بات کر رہے ہیں نا اس کا معنی مرحوم علامہ خود کر رہا ہے، اختلاف نوعی یعنی یہ کہ اگر وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی ہو، یعنی یہ کہ آپ وجود رابط کو کسی بھی لحاظ کے ذریعے سے کسی بھی اعتبار کے ذریعے سے مستقل تصور نہیں کر سکتے، یعنی ایک وجود دوسرے وجود کے لحاظ میں نہیں آ سکتا، یعنی جو وجود فی غیر ہی ہے یعنی جو وجود رابط ہے آپ اس کو حتیٰ اپنے ذہن کے اندر بھی وجود مستقل کے طریقے سے تصور نہیں کر سکتے، لحاظ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے ہو تو کہا جائے گا کہ وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی ہے، نوعی ہے یعنی کبھی بھی وجود رابط کو آپ وجود مستقل کے لحاظ سے تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر کہا جائے کہ اختلاف نوعی نہیں ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بابا درست ہے کہ وجود رابط مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، لیکن ذہن انسانی میں یہ قدرت ہے کہ اس پر تأمل کر کے اس وجود رابط کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتا ہے۔ مثلا ہم جو کہتے ہیں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہاں پر مین ایک معنی حرفی رکھتی ہے، خوب، لیکن اسی رابط اور معنی حرفی پر انسانی ذہن تصور کر کے کہہ سکتا ہے ابتدائے غایت۔ خوب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ اس معنی رابط پر لحاظ کرتے ہیں تاکہ اس کو معنی مستقل کے لحاظ سے دیکھیں۔ یہ ہو جائے گا کہ وجود رابط اور مستقل میں جو اختلاف ہے وہ نوعی نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط اور مستقل میں جو آپس کا اختلاف ہے وہ اختلاف نوعی نہیں ہے، یعنی آپ وجود رابط کو وجود مستقل کے عنوان سے تصور کر سکتے ہیں اور لحاظ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس فصل کے اندر۔ البتہ یہی مطلب جب ہم اسفار میں دیکھتے ہیں ملا صدرہ کا بیان، تو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی ہے،
لیکن وہاں پر ان کی نوعی سے مراد کوئی اور مطلب ہے، وہاں پر اور چیز ہے، یہ والا نہیں ہے۔ لہذا علامہ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں ہے، یہ ملا صدرہ کے اس مطلب کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ وہاں پر نوعی کا اور معنی ہے، یہاں پر نوعی کا اور معنی ہے۔ دقت کریں کہ بہرحال اس کے اندر اچھی خاصی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں جتنا عبارت کے اندر ہے، اور زیادہ آپ کو تھکانا نہیں چاہتے۔ الفصل الثانی فی کیفیت اختلاف رابط والمستقل، وجود رابط اور مستقل کے اختلاف کی کیفیت کے بیان میں، کہ یہ عنوان استاد امین نجات کی طرف سے ہے۔ عبارت کیوں ہے؟ اختلفوا فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعی، کہ پھر بعد میں بریکٹ ہے یہاں تک کہ اولا، ایسے عبارت ہے۔ آیا وجود رابط اور مستقل میں اختلاف نوعی ہے؟ خب اختلاف نوعی ہے یعنی کیا؟ بمعنی ان الوجود الرابط، وجود رابط کہ ذو معنی تعلقی، یہ وجود رابط ایک ایسا معنی ہے جو معنی تعلقی ہے۔ عرض کیا تھا کہ اپنے اطراف کے اندر فانی ہے، مستعلق ہے۔ لا يمكن تعقلہ علی الاستقلال، اس کو مستقل طریقے سے آپ تعقل نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَسْلَخَ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّأْنُ، اور محال ہے کہ اس وجود رابط سے یہ معنی تعلقی ہونے والا شان منسلخ ہو جائے، نہ یہ نہیں اتر سکتا اسے۔ فَيَعُودَ مَعْنًا اسْمِيًّا، تا ان کے وہ بن جائے معنی اسمی، نہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیسے معنی اسمی بن جائے؟ بتوجیہ الالتفات الیہ، کہ اس کی طرف آپ اپنے التفات کو متوجہ کریں، بعد ما کان معنی حرفیًا، بعد اس کے کہ وہ معنی حرفی ہے۔ بعد ما کان معنی حرفیًا کا تعلق ہے اس کے ساتھ، فیعود معنی اسمیًا بعد ما کان معنی حرفیًا، بعد اس کے کہ وہ معنی حرفی ہے وہ معنی اسمی بن جائے۔ آیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم کہیں نہیں ہو سکتا یعنی اختلاف نوعی ہے، یعنی آپ وجود رابط کو کبھی بھی مستقل طریقے سے تصور نہیں کر سکتے۔ خوب یہ اگر ہم بات کہیں تو اس کا مقصد ہوگا وجود رابط اور وجود مستقل میں جو اختلاف ہے اختلاف نوعی ہے۔ اولا اختلاف نوعی بینہما، یا وجود رابط اور وجود مستقل میں اختلاف نوعی نہیں ہے، یعنی آپ وجود رابط کو مستقل طریقے سے تصور کر سکتے ہیں اگر اس پر آپ توجہ دوبارہ پھیریں۔ والحق هو الثانی، علامہ فرماتے ہیں کہ بابا حق قول دوم ہے، یعنی وجود رابط میں یہ قابلیت ہے کہ وجود مستقل میں تبدیل ہو۔ کیسے تبدیل ہو؟ یعنی آپ کی عقل اگر اس پر تأمل کرے اور وجود رابط کو وجود مستقل کے عنوان سے تصور کرے، ایسے تبدیل ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لما سیأتی فی مرحلۃ العلت والمعلول، ان قریب انشاءاللہ عالم مرحلہ ہفتم میں آئے گا، جو علت و معلول کے بارے میں مرحلہ ہے وہاں پر آئے گا کہ ان وجودات المعالیل رابطۃ بالنسبت الی عللھا، کہ بہرحال یہ ملا صدرہ کا دقیق ترین نظریہ علت و معلول کے باب میں ہے کہ ملا صدرہ وجود معلول کو علت کی نسبت سے وجود رابط فرض کرتے ہیں۔ اس کی کوئی نفسیت نہیں ہے علت کی نسبت سے، بلکہ جو پیروان ملا صدرہ ہیں وہ اور زیادہ دقیق تعبیر استعمال کرتے، معلول وجود رابط کیا بلکہ ربط محض ہے، ایسے تعبیر استعمال کرتے، کیونکہ رابط میں بالاخر ایک نوع استقلال آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن ربط محض یعنی اصلاً کسی قسم کا استقلال نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئے گا ان قریب مرحلہ علت اور معلول میں کہ معالیل کے وجود اپنی علل کی نسبت سے وجود رابط ہے، کہ یہاں پر ہم توضیح نہیں دے رہے، ہاں توضیح وہیں پر آئے گی۔
خوب جب آپ کہتے ہیں کہ معالیل علت کی نسبت سے وجود رابط ہے اور دوسری طرف سے آپ معالیل کو جب ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی جوہر ہے کوئی عرض ہے، تو خوب یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ معلول کو وجود رابط فرض کرتے ہیں اور وجود رابط اور مستقل میں بھی اختلاف نوعی فرض کرے تو پھر آپ نہ ماہیت جوہریہ کو تصور کر سکتے نہ ماہیت عرضیہ کو تصور کر سکتے، کیونکہ تمام موجودات معلول ہیں خدا کی نسبت سے، واجب الوجود کی نسبت سے۔ خوب سارے کے سارے وجود رابط ہیں، خوب جب سارے کے سارے وجود رابط ہے اور آپ وجود رابط اور مستقل میں بھی اختلاف نوعی سمجھتے ہو تو پھر جوہر اور عرض کو کہاں سے انتزاع کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم کرتے ہیں، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ وجود رابط کو وجود مستقل میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ ان منہا، ان معالیل میں سے کچھ وہ ہے کہ ما وجودہ جوہریون، کہ جن کا وجود جوہری ہے، ومنہا ما وجودہ عرضیون، اور بعض وہ ہے کہ جن کا وجود عرضی ہے، وہی جمیعا وجودات محمولیت مستقلۃ تختلف حالها بالقیاس الی عللها وَأَخْذِهَا فِي نَفْسِهَا۔ کہ انشاءاللہ بعد والی فصل کے اندر ہم عرض کریں گے، چاہے وجود جوہری ہو چاہے وجود عرضی ہو، یہ وجودات معمولی ہیں، جوہر بھی اسی طریقے سے، عرض بھی اسی طریقے سے مستقل ہے، تختلف حالها بالقیاس الی عللها، اپنی علل کی نسبت سے ان کی حالتیں مختلف ہیں، جو ارتباط جوہر کا ہے وہ عرض کا نہیں ہے، جو عرض کا ہے وہ جوہر کا نہیں ہے، اور آپ ان کو فی نفس ہی اخذ کر سکتے ہیں، جبکہ فَهِيَ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ عِلَلِهَا وُجُودَاتٌ رَابِطَةٌ، جبکہ یہ اپنی علل کی نسبت سے وجود رابط ہے، وَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنفُسِهَا وُجُودَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ، جبکہ ترجمہ نہ کریں بلکہ نتیجہ کریں، پس بِالنَّظَرِ إِلَىٰ عِلَلِهَا وُجُودَاتٌ رَابِطَةٌ وَبِالنَّظَرِ إِلَىٰ أَنفُسِهَا وُجُودَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ، ان کو اپنی علل کی نسبت سے دیکھیں وجود رابط ہے، خود اپنے اعتبار سے ایک دوسرے کی طرف نسبت دیں وجود مستقل ہے، فَإِذَنْ الْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ۔ خوب علامہ فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، ما تقدم سے یہ نقطہ ظاہر ہو گیا کہ ان المفہوم تابع لوجودہ، آغا مفہوم اپنے وجود کے تابع ہے، کس بات میں؟ آیا مستقل بالمفہومیت ہے یا مستقل بالمفہومیت نہیں ہے؟ اس بات میں اپنے وجود کے تابع ہے، الذی ینتزع منہ، کہ جس سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں، ولیس لہ من نفسہ الا الابہام، اگر مفہوم کو وجود کے اعتبار سے نہ دیکھیں تو ذاتاً گنگ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر وجود رابط کے اعتبار سے دیکھیں غیر مستقل ہے، اما اگر وجود رابط کے لحاظ سے نہ بلکہ آپ اس کو وجود مستقل کے عنوان سے دیکھیں تو بہرحال ایک مفہوم استقلالی رکھتا ہے، وگرنہ مفہوم فی نفس ہی بذات خود گنگ ہے، بے زبان ہے، اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، کوئی بھی زبان نہیں ہے اس کی۔ دوسرے لفظوں میں آغا اگر وجود رابط کو اپنی علت کی نسبت سے دیکھیں آپ کوئی مفہوم انتزاع نہیں کر سکتے، لیکن ان کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، خود ان پر نظر کر رہے ہیں، تو آپ مستقل طریقے سے ایک مفہوم ان سے انتزاع کر سکتے ہیں۔ خوب یہ فصل دوم یہاں پر ختم ہوتی ہے، البتہ فصل سوم میں ایک اور تقسیم ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔